رات کے اندھیرے میں جب نارتھ کراچی کی خالی گلیوں میں ہوائیں شور مچاتی ہیں، لوگ اکثر ایک دوسرے کو پرانے شیریں سینما کی باتیں سناتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ اس جگہ کے قریب جا کر آنکھیں بند کریں تو ہنسی اور تالیاں سنائی دیتی ہیں، جیسے سینما آج بھی چل رہا ہو۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ شیریں سینما تو برسوں پہلے بند اور مسمار کر دیا گیا تھا۔ تو آخر یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کو اپنے چینل پر ریئل ہارر انسیڈنٹس اور اسٹوریز سناتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوریز پسند آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیو آنے والی ویڈیوز وقت پر وصول کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا۔ شیریں سینما کراچی کے ان سینماؤں میں سے تھا جو 1970 اور 80 کی دہائی میں مقامی تفریح کا بڑا ذریعہ مانا جاتے تھے۔ یہ سینما نارتھ کراچی کے علاقے میں بنایا گیا تھا تاکہ مقامی خاندانوں کو ایک جگہ میسر آئے جہاں وہ پاکستانی اور انڈین فلمیں دیکھ سکیں۔ پاکستان کے سنہرے فلمی دور میں شیریں سینما نے بہت اچھی شہرت کمائی تھی۔ لوگ یہاں بڑے شوق سے فلمیں دیکھنے آتے تھے، لیکن جیسے ہی 90 کی دہائی میں VCR اور کیبل کلچر عام ہوا تو رفتہ رفتہ سینماؤں کی رونق کم ہونے لگی۔ شیریں سینما بھی اس زوال کا شکار ہوا۔ ٹکٹ کی فروخت کم ہوتی گئی، فلمی پرنٹ پرانے ہوتے گئے اور آخرکار مالکان کو نقصان ہونے لگا۔ سن 2000 کے بعد تو کراچی کے کئی سینما یا تو شادی ہال میں تبدیل کر دیے گئے یا بند کر دیے گئے۔ شیریں سینما بھی انہی میں شامل تھا۔ آخری اطلاعات کے مطابق یہ سینما کچھ سالوں تک خالی رہا اور پھر اسے مسمار کر دیا گیا۔ آج اس کی عمارت باقی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس پر سب متفق ہیں، لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شیریں سینما صرف ایک عمارت نہیں تھا، اس کے بارے میں عجیب و غریب قصے پھیلنے لگے۔ یہاں ہم وہ باتیں آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو مقامی لوگ یا سابقہ ملازم اور ارد گرد کے رہائشی بیان کرتے ہیں۔ کچھ ملازمین کا کہنا تھا کہ جب رات کو شو ختم ہو جاتا اور وہ صفائی کے لیے اندر جاتے تو خالی حال میں قہقہے اور تالیاں سنائی دیتی، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک پرانا ٹکٹ کلیکٹر اکثر کہتا تھا کہ بعض اوقات رات گئے پردے پر روشنی جھلملاتی تھی، جیسے پروجیکٹر چل رہا ہو۔ کبھی کبھی خالی کرسیوں پر سائے بیٹھے دکھائی دیتے تھے، اور جب قریب جا کر دیکھا جاتا تو وہ غائب ہو جاتے۔ مقامی کہانیوں میں سب سے مشہور واقعہ شیریں سینما کے واش رومز کا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے وقت کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی۔ ملازمین کا ماننا تھا کہ پوری کی پوری بھوتی فیملیز وہاں بسیرا کرتی ہیں۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اندر سے دروازے خود بخود بند ہو جاتے تھے اور عجیب آوازیں آتی تھیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جب بجلی کاٹ دی جاتی تب بھی اسپیکر سے مدھم سا گانا یا موسیقی سنائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا جیسے اندر کوئی تقریب یا پارٹی ہو رہی ہو، لیکن وہاں انسان نہیں، کوئی اور محفل کرتا تھا۔ یہ تمام باتیں ثابت شدہ حقائق نہیں ہیں، بلکہ یہ کہانیاں مقامی لوگوں کی زبانی سنی گئی ہیں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ صرف ڈر اور وہم کی پیداوار تھا، جبکہ کچھ آج بھی پکے یقین سے کہتے ہیں کہ شیریں سینما میں کچھ ایسا ضرور تھا جو انسانی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور خوف اتنا بڑھ گیا کہ لوگ رات کے وقت اس علاقے سے گزرنے سے بھی کترانے لگے۔ سینما بند ہوا، خالی رہا اور آخرکار مسمار کر دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس عمارت کے ساتھ وہ سائے اور آوازیں بھی مٹ گئی، یا پھر وہ کراچی کی گلیوں میں بکھر کر نئی جگہوں پر اپنی محفلیں سجا رہے ہیں؟ میرا نام فیاض ہے۔ میں شیریں سینما میں ٹکٹ چیکر کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ 90 کی دہائی کی بات ہے، جب سینما کی رونقیں کم ہونے لگی تھیں۔ دن میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، لیکن رات کے وقت کچھ اور ہی دنیا جاگ اٹھتی تھی۔ اکثر رات کے آخری شو کے بعد جب لوگ نکل جاتے تو ہال خالی رہ جاتا تھا، تو اچانک کرسیوں پر دباؤ پڑنے کی آواز آتی، جیسے کوئی بیٹھا ہو۔ میں نے کئی بار پلٹ کر دیکھا، مگر کرسی ہمیشہ خالی ہوتی تھی۔ اور پھر ہنسی آتی ہے، ہنسی کی آواز آتی ہے، ایک عجیب سی گونج ہوتی، اور عجیب سی ہنسی پورے ہال میں گونج جاتی، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔
ایک بار میرا دوست ندیم مجھے پک کرنے کے لیے آیا تھا جب ہم سینما بند کر چکے تھے رات کے ٹائم. تو اس نے واش روم جانے کی ضد کی تو ہم نے اس کو کہا کہ گھر چل کے جو ہے چلے جانا, لیکن اس نے ضد کی تو اندر چلا گیا, بولتا میں بس 2 منٹ میں ہو کر آیا. تو ہم سب باہر انتظار کر رہے تھے. 5 منٹ گزرے, پھر 10 منٹ گزرے, مگر وہ آیا ہی نہیں باہر. جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عجیب سی ہڑبڑاہٹ سنائی دی, جیسے کئی لوگ ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوں. ہم نے دروازہ زور سے کھولا تو دیکھا اندر تو کوئی بھی نہیں تھا, ندیم بھی غائب تھا. اب یہ عجیب سا واقعہ تو ایسا ہو گیا تھا کہ ہم سبھی خوف زدہ ہو گئے تھے. اور کچھ دنوں کے بعد ندیم ملا. عجیب سی اس کی جو ہے حالت ہوئی بھی تھی اور کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا. وہ بس ایک ہی اس میں کہتا کہ بہت سارے لوگ تھے, اب میں کبھی نہیں جاؤں گا وہاں پر. مقامی رہائشی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ سینما کے خالی ہونے کے بعد بھی رات گئے اندر سے موسیقی اور فلمی گانوں کی آوازیں آتی تھیں. فیاض کہتا ہے کہ ہم نے کئی بار تالا لگا کر دیکھا, باہر کھڑے تھے اور اندر سے میوزک بج رہا تھا, لیکن جب اندر گئے تو بجلی بند تھی, پروجیکٹر بند تھا, پھر بھی آوازیں تھیں اور پھر اچانک خاموشی چھا جاتی. فیاض نے ایک واقعہ یوں سنایا کہ ایک رات ہال میں گیا تو دور سے لگا جیسے پورے سینما میں لوگ بیٹھے ہیں. اندھیرے میں کرسیوں پر ہلکی ہلکی حرکت دکھائی دے رہی تھی. میں ڈر کے مارے جم گیا. پھر اچانک پروجیکٹر خود بخود آن ہو گیا اور پردے پر فلم چلنے لگی, مگر کیبن میں کوئی نہیں تھا. اور جب میں نے دوبارہ نظر دوڑائی تو کرسیوں پر بیٹھے وہ سائے ایک ایک کر کے میری طرف دیکھنے لگے. یہ سب واقعات فیاض اور دیگر مقامی لوگوں کے بیانات ہیں. کوئی بھی ان پر 100% یقین یا انکار نہیں کر سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ صرف وہم اور خوف کا نتیجہ تھا, لیکن کچھ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ شیریں سینما ایک عام عمارت نہیں تھی. اب سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا واقعی شیریں سینما کے مسمار ہونے کے بعد وہ سب ختم ہو گیا, یا پھر وہ اندھیری طاقتیں اب کسی نئی جگہ, کسی نئے گھر, کسی نئی عمارت میں بسیرا کر چکی ہیں. اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بسی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ کیا وہ دھول کے ساتھ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں, یا نئی پناہ گاہ ڈھونڈتی ہیں اور نئے لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہیں؟ یہ سوال سب کے ذہن میں تھا. اور جب شیریں سینما کراچی میں مسمار کیا گیا, اخباری رپورٹس اور مقامی تاریخ کے مطابق شیریں سینما کئی سال بند رہنے کے بعد آخرکار سن 2000 کی دہائی میں مکمل طور پر گرایا گیا تھا. وجوہات بتائی گئیں کہ کمزور ڈھانچہ, ناظرین کی کمی, کاروباری نقصان, مگر مقامی لوگ اب بھی مانتے ہیں کہ اصل وجہ کچھ اور تھی. ایک ایسی طاقت جس نے عمارت کو جینے نہیں دیا. علاقے کے چند لوگوں کے مطابق جب بلڈوزرز اور مزدور عمارت گرا رہے تھے تو کئی مزدور اچانک کام چھوڑ کر بھاگ گئے. وجہ انہوں نے بتائی کہ کھنڈرات میں ہنسی اور چیخوں کی آوازیں آتی تھی. کچھ مزدوروں نے بتایا کہ ان کے کندھوں پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا جبکہ وہاں کوئی نہ تھا. ایک مزدور بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش آیا تو صرف یہی کہتا رہا, وہ ہمیں جانے نہیں دے رہے, وہ یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے. جب سینما کی جگہ خالی کر دی گئی تو وہاں کچھ عرصے تک زمین خالی رہی. اسی دوران مقامی لوگوں نے کئی ڈراؤنے واقعات بیان کیے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات گئے اندھیرے میں اچانک اس خالی پلاٹ سے پردے پر فلم چلنے جیسی روشنی نظر آتی. کئی رہائشیوں نے دعویٰ کیا کہ جب وہ رات کو گزر رہے ہوتے تو خالی جگہ پر ایسے لگتا جیسے گھنے سائے حرکت کر رہے ہیں. اب بھی کچھ بزرگ بتاتے ہیں کہ اکثر رات گئے وہاں سے پرانی فلمی دھنیں سنائی دیتی تھیں, حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا. سب سے خوفناک روایت یہ ہے کہ وہ ہستیاں شیریں سینما کے گرنے کے بعد ختم نہیں ہوئیں بلکہ قریبی گلیوں اور مکانات میں منتقل ہو گئیں. کچھ گھروں کے رہائشیوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی دیواروں پر ایک عجیب سی ہنسی اور کرسی کے ہلنے جیسی آوازیں سنی ہیں. ایک خاندان نے تو گھر چھوڑ دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے کمرے میں اکثر رات کو سینما ہال جیسا ماحول محسوس ہوتا ہے. یہ سب کہانیاں مختلف لوگوں کے بیانات پر مبنی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ سب ڈراؤنی فلموں اور مقامی خوف کی پیداوار ہے,
لیکن کچھ لوگ آج بھی پر یقین ہیں کہ شیریں سینما ایک ایسا مقام تھا جہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی بستا تھا۔ سوال آج بھی باقی ہے، کیا وہ ہستیاں واقعی شیریں سینما کے انہدام کے ساتھ ختم ہو گئی، یا وہ آج بھی کراچی کے کسی اور عمارت، کسی اور گلی، کسی اور سینما ہال میں اپنا بسیرا کیے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے اگلی بار جب آپ سینما ہال میں بیٹھیں اور اچانک خالی کرسی کے ہلنے کی آواز آئے تو وہی مہمان آپ کے پاس ہوں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ کے پاس بھی ایسی سچی کہانی یا انسیڈنٹ ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنے چینل پر سنا سکیں، تو اسے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ پر بھیجیے گا، اور اس کہانی کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مزید ایسی کہانیاں وقت پر ریسیو کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔